اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کا آخری رکوع سورۃ الزمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ کا پہلا حصہ یہ آج تلاوت ہوا ہے۔ سورہ صاد کے اگلے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کے تمام عالم انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو، حق بات سے منہ نہ موڑو۔ نبوت کی علامت یہ ہے کہ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں پیدا فرمایا تھا، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سارا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں دین کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، نہ میں تم سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہوں کہ تم میری زیادہ عزت کرو، بس تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت کو قبول کرو اور موت جلد آنے والی ہے اس کا یقین رکھو۔ سورۃ الزمر، اس کو سورہ زمر اس لیے کہتے ہیں کہ زمر کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو۔ آگے اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہوں گے، ایک وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اور ایک وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ ایک جماعت جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ حق بات کو ظاہر کیا جائے، خالص اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ کوئی شخص اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جیسا کہ تمہارے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں گمان ہے۔ سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جھوٹا اور متکبر آدمی کبھی ہدایت پا نہیں سکتا، ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کو اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے خالق ہیں، متصرف ہیں، سورج اور چاند کو چلانے والے ہیں، سب پر غالب ہیں اور معاف بھی کرنے والے ہیں۔ پوری نسل انسانیت کو اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے جانور پیدا کیے۔ صرف اسی رب کو مانو، اسی کو اپنا معبود تسلیم کرو۔ کفر یا ناشکری کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا نقصان کرو گے۔ شکر ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا۔ آخرت میں ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ وہ رب ہر مخفی بات کو بھی جانتے ہیں۔ تکلیف میں اسے پکارنا اور راحت میں بھول جانا یہ انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ دنیا میں اگر تم پر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں آتی تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ کی نظر میں فرمانبردار اور نافرمان، صاحب علم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے، بلکہ آپ کے توسط سے اللہ ساری امت کو احکامات دے رہے ہیں کہ اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اپنے پاس نیکیاں جمع کرو، حکم خداوندی پر عمل کرو، اور جس جگہ رہ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو ہجرت کر لو، تکالیف پر صبر کرو، خالص موحد بن جاؤ، اللہ کی مکمل اتباع کرو، قیامت کو یاد رکھو، ہر کام اللہ کی مرضی سے کرو۔ نافرمانوں سے کہہ دو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا وبال تم پر آئے گا، اوروں کو بھی گمراہ کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ جہنم کے ذکر سے اللہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، جہنم سے، یعنی اس کا ذکر کر کے اللہ تمہیں اس سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، ہر اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت ضرور ملے گی۔ اہل جہنم کو کوئی عذاب سے نکال نہیں سکے گا۔ قدرت الہیہ کے دلائل دیکھو کہ اللہ نے بارش کو برسایا، زمین میں سے پیداواریں اگائیں، پانی کو انسانوں اور جانوروں کے لیے اور تمہاری کھیتی باڑیوں کے لیے زمین میں محفوظ کیا۔ نرم دلی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سخت دل والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ نرم دل وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کو غور سے سنیں، وعید سن کر خوف زدہ ہوں، وعدہ اور بشارت سن کر اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں۔ ہدایت ہمیشہ چاہنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کے نافرمان جہنم میں عذاب سے بچنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ انہیں بطور توبیخ اور زجر کہا جائے گا، ذوقوا، چکھتے رہو اللہ کا یہ عذاب، یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ نافرمانوں پر دنیا میں عذاب ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں سے انہیں امید بھی نہیں ہوتی، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سختی ہوگا ان کے لیے۔ قرآن مجید کی اللہ نے صفات بتائیں، اس میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، سمجھنے کے لیے یہ آسان ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے۔ بعض اہم باتیں اس میں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ موحد بنو، مشرک نہ بنو،
یاد رکھو سب نے مرنا ہے، سب نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اللہ اور رسول کی کسی بات کا انکار کرنا، یہ ظالم اور جہنمیوں کا کام ہے۔ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو مانو، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ لو حقیقی معبود وہی ہیں جو زمین اور آسمان کے خالق ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اسی پر بھروسہ رکھو۔ اب بھی اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا حق اور باطل، دنیا میں بھی رسوا ہوگے، آخرت میں بھی۔ یہ قرآن کریم منبع ہدایت ہے، اسے قبول کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تمہیں اللہ نیند میں سلاتے ہیں، پھر کسی کی روح واپس کر دی جاتی ہے ایک مدت تک کے لیے، کسی کی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کس کی مغفرت ہوتی ہے کس کی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ منافق اور کفار کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور دین کی باتیں اس پر بھاری لگتی ہیں، دنیا کے لہو و لعب کا ذکر ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگتے رہو، روز محشر کسی سے کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا، تمام اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، نافرمان عذاب الہی میں گھیر لیے جائیں گے۔ تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا اور راحت میں بھول کر متکبر جب بن جانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تکلیف کے بعد راحت یہ آزمائش ہوتی ہے، جو شخص تکلیف کے بعد راحت میں اللہ کو بھول کر متکبر بن گیا وہ ہلاک ہوگا۔ تمام مخلوق کو رزق دینے والے اللہ ہی ہیں، دے بھی رہے ہیں، دے بھی سکتے ہیں اور واپس لے بھی سکتے ہیں۔ گناہگاروں سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، توبہ کرو، معافی تمہیں مل جائے گی، آئندہ کے لیے اس کے فرمانبردار رہو، موت بہت قریب ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی اتباع کرو ورنہ روز محشر افسوس کرو گے۔ ہدایت کو تسلیم کرو، اللہ سے آخرت میں افسوس کرو گے، پھر ہدایت کو تسلیم بھی کرو گے، اللہ سے مہلت بھی مانگو گے مگر فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے تمہیں جواب ملے گا، تمہارے پاس ہدایت بھی آئی تھی، وقت بھی تھا، مگر تم متکبر تھے اور نافرمان تھے۔ روز محشر نافرمانوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا۔ تو دعوت توحید اللہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہی خالق اور مالک اور متصرف الامور ہیں، تمام خزانوں کے تنہا مالک ہیں، اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ شرک کرو گے تو تمہاری سابقہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کی عبادت کرو، شکر ادا کرو، اللہ کی ذات کو پہچانو اور حق کی بات اتباع کرو، قیامت کو یاد رکھا کرو۔ قیامت کے احوال اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے، آخر میں ملک الموت بھی ختم ہو جائے گا، اس کو بھی موت آئے گی۔ نفخہ ثانیہ پر سب اٹھیں گے، حیران اور پریشان ہوں گے، اللہ حساب اور کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے، تمام انبیاء اور گواہوں کو بلایا جائے گا، نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے، سب کے ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے۔ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، جہنمیوں کو ہانکتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، پھر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، داروغہ جہنم انہیں ڈانٹ کر پوچھے گا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ لوگ اقرار کریں گے، پھر ان کے لیے حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ اہل ایمان جو ہے جنت کو احترام سے، جنت کی طرف احترام سے ان کو لایا جائے گا۔ ابواب جنت پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کریں گے، انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے، حکم ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ۔ جنتی خوشی کے مارے اللہ کا شکر ادا کریں گے، جہاں چاہیں گے جنت میں جا سکیں گے۔ میدان محشر میں حاملین عرش مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، سب لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اہل ایمان بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ سورہ مؤمن، اس سورت کو سورہ مؤمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک رجل مؤمن کا ذکر آ گئے، ایک نیک شخص کے کچھ باتیں تھیں۔ یہ شخص تھا اصل میں فرعون کا رشتہ دار تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ فرعون کی کابینہ میں بھی شامل تھا، اچھے بڑے عہدے پر تھا، لیکن یہ مسلمان ہوا تھا۔ اس نے اپنا ایمان اور اپنا مسلمان ہونا یہ مخفی رکھا ہوا تھا۔ جس وقت فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے،
تو اس وقت یہ کھل کر آیا فرعون کے سامنے اور پورے اس کی کابینہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس نے ان کے سامنے ایک زبردست قسم کی تقریر کی تھی. وہ پوری تقریر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورت میں. اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ مؤمن. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، جو اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں، قدرت کاملہ کے مالک ہیں، وہی سب کے معبود ہیں. قرآن کریم کی من گھڑت اور غلط تفسیر کرنا اس کے انکار کرنے کے مترادف ہے. مشرکین کا یہ اعتراض کہ اگر ہم کفر پر ہیں تو پھر ہم آرام اور راحت سے ساری دنیا کا سفر کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ نے جواب دیا کہ یہ تمہارے لیے استدراج اور ڈھیل ہے، ورنہ پہلی امتوں کے حالات دیکھ لو. اللہ کا قانون ہے، جو بھی نبی کی مخالفت اور توہین کرے گا وہ عذاب میں پکڑا جائے گا. عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اہل ایمان اور ان کے اہل و عیال کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب سے بچا کر دائمی جنت میں داخل فرما. روز محشر کفار اپنے آپ سے بھی نفرت کریں گے. کفار اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بالکل یقین آ گیا، اب ہمیں یہاں سے واپس بھیج دیں. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ دنیا میں جب تم کفر کرتے تھے اللہ بھی تم سے نفرت کرتے تھے، تم اللہ کی نافرمانی پر خوش تھے اور فرمانبرداری کو ناپسند کرتے تھے، اب یہیں عذاب میں رہو. اللہ وہی ہے جو تمہاری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا صرف اسی کی اتباع کرو. عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں جو چاہیں دیتے ہیں. قیامت کے دن کو یاد رکھو، سب لوگ بے بس اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ہی فیصلہ فرمانے والے ہوں گے. ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا. دن وہ بڑا سخت ہوگا، ہر فرد کا دل جو ہے مارے خوف کے دھڑک رہا ہوگا. کوئی کسی کی نہ مدد کر سکے گا، نہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہوگا. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا برائیوں سے بچو. زمین میں چل پھر کر پہلے لوگوں کے حالات دیکھ لو، وہ تم سے ہنر میں، طاقت میں، ہر لحاظ سے زیادہ تھے. اللہ کی گرفت سے کسی صورت کوئی نہیں بچ سکتا. نافرمانی کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو وہ جو رجل مؤمن تھا، اس کا نام تاریخی روایت میں شمعان آتا ہے. یہ فرعون کا چچزاد بھائی تھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے. اس نے تقریر کی دربار فرعون کے اس دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے اور اپنی نبوت کے معجزات بھی دکھا چکا ہے دعوے کی دلیل پر. اگر وہ جھوٹا ہے تو تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب سے تمہیں وہ ڈراتا ہے وہ عذاب تم پر آئے گا. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ ایسے بدبختوں کو رسوا کرتے ہیں. آج تمہاری حکومت ہے، لیکن جب عذاب الہی آئے گا پھر کیا کرو گے؟ فرعون کو مخاطب کر کے اس نے کہا. فرعون بولا کہ میں آپ کی قوم کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. یہ ان کو ہوتے ہیں بڑے بادشاہوں کی باتیں کہ میں تو یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ہماری قوم کے اندر جو اختلافات پیدا کر دیے اس وجہ سے کر رہا ہوں. اس رجل مؤمن نے کہا مجھے ڈر ہے تم پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو پہلی قوموں پر آیا تھا. یاد رکھو اگر یہ عذاب آیا تو یہ اللہ کا انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، تم ظالم ہو. پھر قیامت میں تمہارا کیا حشر ہوگا یاد کرو. جب جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر سارے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے، تم نے ان کا بھی انکار کیا، یعنی ہمارے بڑوں نے ان کا بھی نہیں مانا تھا. جب وہ چلے گئے تو تم خوش تھے کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مگر اللہ نے یہ بھیجے موسیٰ علیہ السلام. اب بھی نہ سدھرے تو کبھی تمہیں موقع نہیں ملے گا. بغیر کسی دلیل کے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. یاد رکھو ایسے میں اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، خاص کر جو سرکش اور متکبر ہوگا. فرعون پھر بولا تکبر سے کہ اے حامان، اپنے وزیر سے کہا کوئی بلند عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ اللہ کہاں ہے، کون ہے جس کی باتیں، یہ موسیٰ جس کی باتیں کرتے ہیں، وہ موسیٰ کے رب کون ہے. تباہی کی علامت یہ ہے کہ برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں، سیدھی راہ سے شیطان روک دیتا ہے. یہی حال فرعون کا تھا، تبھی تباہ ہوا. اس رجل مؤمن نے فرعون کے جواب میں پھر کہا کہ اے لوگوں میری بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے.
یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دائمی گھر اخروی ہے۔ سنو، گناہ کی سزا اتنی ہی ہے مگر نیکی کا حساب بے حساب اجر ہوگا اللہ کے پاس۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، اس رب کی طرف جو غالب بھی ہے مگر معاف کرنے والا بھی ہے، اور تم مجھے شرک اور کفر اور جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تم جن کو خدا مانتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرعون کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سنو، رب کے سامنے سب نے جانا ہے، اور بدکانوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ آخری بات اس نے کہی، اس شخص نے، کہ آخری بات میری سنو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، اور میں اپنی جان اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جو فرعون کے سامنے ایسی بات کرنی تھی اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس شخص کو بچا لیا۔ اس کا کیا ہوا پھر اس کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بچا لیا، اور فرعون بمائے قوم کے تباہ ہوا تھا۔ قیامت تک عذاب قبر میں اور اس کے بعد جہنم رسید ہوں گے یہ فرعون اور اس کی قوم۔ جہنم میں جکڑ کر جہنم میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ جہنم میں جب جہنمی پہنچ جائیں گے تو تابعین اپنے بڑوں سے کہیں گے کچھ تو ہمارے عذاب میں کمی لاؤ، ہم تو تمہارے تابع تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ساتھ ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ سب مل کر داروغہ جہنم سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے کہہ دو کم از کم ایک دن کا عذاب ہم سے کم کر دے۔ داروغہ جواب دے گا تمہیں دنیا میں تمہارے نبی نے کچھ بتایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں کہا تھا۔ پھر وہ کہے گا خود اللہ سے کہو، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ انبیاء اور اہل ایمان کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد ہوگی۔ بدکاروں پر روز محشر لعنت ہوگی، ان کی معذرت بھی بے فائدہ ہوگی، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھو کہ کن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تمام اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں صبر کرو، اللہ کی مدد کا یقین رکھو، ہر وقت استغفار کرتے رہو، تکبر سے بچو۔ تکبر کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے۔ بعث بعد الموت یقینی ہے، اس کا یقین رکھو۔ اندھے اور بدکار نہ بنو، ایمان اور عمل صالح کے پابند بنو۔ قیامت بہت یقینی ہے، اس کا یقین رکھو۔ مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو۔ متکبر اور نافرمان بہت جلد تمہیں جہنم میں نظر آئیں گے۔ اللہ کی ذات کو پہچانو جس نے تمہارے لیے دن رات بنائے، تم پر اپنی رحمتیں نازل کی، زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا، مٹی اور نطفے سے مرحلہ وار تمہاری تخلیق کی، تمہیں خوبصورت شکل میں انسان بنایا، پاکیزہ اور عمدہ رزق دیا۔ وہی رب ہیں، وہی خالق ہیں، وہی تمہارے معبود ہیں، وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کے سارے کام اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، خاص کر اس کی اطاعت کرو، اسی کو مشکل میں پکارو۔ شرک اور بت پرستی اور اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت بالکل چھوڑ دو، اس رب کے تابع فرمان بن جاؤ۔ نافرمانوں کا انجام یہ ہوگا کہ روز محشر گلے میں ان کے زنجیریں ڈالی جائیں گی، زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا، پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں اور آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے بڑوں شرکاء کو بلاؤ، تمہاری مدد کریں۔ وہ پہلے تو شرک کا انکار کریں گے، پھر اپنے جرم کا اقرار بھی کریں گے، مگر ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں جواب دیا جائے گا یہ تمہارے تکبر اور غرور کا انجام ہے، اب ہمیشہ جہنم میں رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں تکلیفوں پر، آپ کے دشمن ہلاک ہوں گے، یا تو آپ کی موجودگی میں یا آپ کے جانے کے بعد۔ پہلے انبیاء کے حالات بھی دیکھیں کہ وہ ان پر بھی ایسے حالات آئے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، اللہ کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ مجرمین کے لیے وہ دن قیامت کا بڑا سخت اور نقصان دہ ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، زمین میں چل پھر کر پہلی قوموں کے حالات بھی دیکھ لو۔ وہ تم سے طاقت میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، علم میں زیادہ تھے، حرفت میں زیادہ تھے، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور عذاب کے وقت وہ توبہ بھی کرتے رہے مگر ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا یہ پہلی آیت حامیم، اور اس کے آگے ایک آیت میں آیت سجدہ بھی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں فرمانے کے بعد فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، اور عربی میں اس کو نازل کیا تاکہ تم سمجھو اسے۔
یہ انذار اور تبشیر کا مجموعہ ہے، پھر بھی تم اسے نہیں مانتے ہو۔ مشرکین کی یہ ہٹ درمی تھی کہ ہم نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا تکبر تھا کہ آپ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، آپ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہمیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے کہو کہ میں کوئی خدا تو نہیں ہوں، نہ فرشتہ ہوں کہ زبردستی کر کے تمہیں مسلمان کروں۔ انسان ہوں، صاحب وحی ہوں، میری بات مان لو، توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، شرک کو چھوڑ دو، اپنی آخرت پر یقین رکھو، اعمال صالحہ کرو۔ جس رب نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور سب کچھ بنایا، اس رب کو مانو، کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اس رب کی اطاعت کرتی ہیں، تم بھی کرو۔ اگر نافرمانی کرو گے تو ویسے مارے جاؤ گے جیسے پہلی قومیں، مثلا قوم عاد اور قوم سمود۔ میدان محشر کے احوال اللہ بتا رہے ہیں۔ تمام نافرمان اس دن جمع کیے جائیں گے، ان کے خلاف گواہوں کو لایا جائے گا۔ مجرمین جتنے بھی ہیں، اپنے خلاف گواہی دینے والے اپنے اعضاء سے شکوہ کریں گے۔ جب ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے جسم کے، تو وہ شکوہ کریں گے، تو اپنے اعضاء ان کو جواب دیں گے، انہیں ہاتھ اور پاؤں سے کہیں گے کہ تم نے جہنم میں ہی رہنا ہے، نہ صبر کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی عذر قبول ہوگا۔ تم شیطان کے ساتھی بنے تھے، وہ تمہارے ہر برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا تھا۔ یہ تم نے جو کچھ کیا اپنا نقصان کیا، آج اس کی سزا بھگتو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔